السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آج کی ویڈیو علامہ اقبال کے ایک شعر سے شروع کروں گا کہ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کامیابی سے درکنار کرے، یہ دعا ہے ہماری، لیکن شرط ہے کہ محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اردو ادب کا ایک بہت ہی اہم موضوع پڑھنے والے ہیں، اصناف شاعری، جو نہ صرف بورڈ امتحان بلکہ بی پی ایس سی، سی ٹیٹ جیسے مقابلہ ذاتی امتحان میں بھی بار بار پوچھا جاتا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کچھ بھی مس نہ کریں۔ اصناف شاعری کا سب سے پہلا جو صنف ہے وہ ہے حمد۔ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اس میں اللہ کی قدرت، صفات اور احسانات کا ذکر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعریف کی جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ اگلا ہے نعت۔ نعت وہ نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف کی جائے، اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، معجزات اور محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا۔ منقبت کس کو کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں صحابہ کرام، اہل بیت یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے۔ اس کا موضوع مذہبی شخصیات کی عقیدت ہوتا ہے۔ بطور مثال جیسے نصیر الدین نصیر کی ایک منقبت ہے۔ منقبت کی سب سے مشہور مثالوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں کہی گئی منقبتیں شامل ہیں، کیونکہ اردو ادب میں اس صنف کا بڑا حصہ آپ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، بگڑی ہوئی تقدیر بنائیں تو عجب کیا، وہ ذات جسے کہتے ہیں باب در خیبر، آج اپنا رخ پاک دکھائیں تو عجب کیا۔ یہ منقبت کی مثال ہے۔ اب جانتے ہیں مناجات کو۔ مناجات وہ نظم جس میں اللہ کے حضور دعا، التجا اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے، اس کا لہجہ دعائیہ ہوتا ہے۔ غزل کہتے ہیں، غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ اردو کی مقبول ترین صنف ہے۔ اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کا مفہوم الگ ہو سکتا ہے۔ اس میں مطلع یعنی پہلا شعر اور مقطع یعنی آخری شعر جس میں تخلص ہوتا ہے۔ غزل کے پہلے مصرع کو ہم مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر جس میں تخلص ہو اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل گو شعراء میں جیسے میر تقی میر اور غالب کی غزلوں کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں قصیدے کی۔ تو قصیدہ کہتے ہیں وہ نظم جس میں کسی بادشاہ، امیر یا زندہ شخص کی مبالغہ آمیز تعریف کی جائے، یعنی بڑھا چڑھا کر جو ہے اس کی قصیدہ کہی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ یہ غزل کی طرح ہی لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے اشعار کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور لہجہ پرشکوہ ہوتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں مرثیہ کی۔ تو مرثیہ کہتے ہیں وہ نظم جس میں کسی کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ اردو میں یہ صنف شہدائے کربلا کے لیے مخصوص ہو گئی ہے۔ اس میں مصائب، جنگ اور شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ میر انیس اس کے امام مانے جاتے ہیں۔ مرثیہ کے اندر میر انیس جو ہے سر فہرست ہے۔ بات کر لیتے ہیں مثنوی کی۔ تو مثنوی کہتے ہیں وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ یا کہانی بیان کی گئی ہو۔ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر اگلے شعر کا قافیہ بدل جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہے میر حسن کی سحر البیان۔ بات کر لیتے ہیں ہم رباعی کی۔ تو 4 مصروں پر مشتمل صنف سخن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رباعی کہتے ہیں۔ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، جبکہ تیسرا مصرع آزاد ہوتا ہے۔ یہ مخصوص اوزان میں لکھی جاتی ہے۔ اربعون کے مطلب یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے 4۔ قطع کم از کم 2 اشعار کا مجموعہ جس میں ایک ہی خیال مسلسل بیان ہو۔
اس میں رباعی کی طرح اوزان کی قید نہیں ہوتی ہے۔ مسدس، سدس، یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے 6۔ وہ نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو، اس کی مسدس حالی جو ہے بہترین مثال ہے۔ مثلث کہتے ہیں وہ نظم جس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہو۔ مسمن کہتے ہیں وہ نظم جس کا بند 8 مصروں پر مشتمل ہو۔ مسمت یہ ان تمام اصناف یعنی مربع، مخمس وغیرہ کا مجموعی نام ہے جو بندوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ دیگر اصناف کی اگر ہم بات کر لیں تو جیسے تضمین، کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا شعر پر اپنا مصرع لگا کر گرہ لگانا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تضمین کہتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ریختی کی، تو ایسی شاعری جس میں مردوں کی طرف سے عورتوں کی زبان، محاورات اور جذبات کا اظہار کیا جائے، اس کو ہم ریختی کہتے ہیں۔ یہ سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، بار بار ایگزام کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ واسوخت وہ نظم جس میں عاشق اپنے محبوب کی بے وفائی سے تنگ آ کر اسے جلی کٹی سنائے اور کسی دوسرے سے دل لگانے کی دھمکی دے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ واسوخت کہتے ہیں۔ شہر آشوب کس کو کہتے ہیں؟ تو شہر آشوب کہتے ہیں وہ نظم جس میں کسی شہر کی تباہی، معاشی بدحالی یا بے روزگاری کا ذکر ہو۔ متضاد کی بات کریں تو متضاد کہتے ہیں وہ صنف جس میں ہر مصرے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا یعنی کلمہ زیادہ کر دیا جائے جو مصرے کا حصہ معلوم ہو، اسے ہم کہتے ہیں متضاد۔ بات کر لیتے ہیں خمریات کی، تو وہ شاعری ہے جس کا موضوع شراب، شاقی اور مے خانہ ہو۔ تو ناظرین، آج کی یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔